یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو کتب علیکم الصیام فرض کیا گیا تم پر روزہ. یہ مطلب کہ روزے یہ مصدر ہے، یہ جمع نہیں ہے. اگر جمع ہوتا تو کتبہ تھوڑا ہوتا، کتبت ہوتا. شاہ عبد القادر نے موضح میں ترجمہ کیا روزہ، اور پھر او نو متعدد ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے پہلے لوگوں پر، لعلکم تتقون تمہیں تقوادار بننا ہے. تقوادار بننے کے 3 وجہ ہوتی ہے. راتوں کو جاگنا، تراویح اور سحری کی وجہ سے اکثر راتیں کٹتی ہے. زیادہ عبادت کرنا، رمضان شریف میں ہر مسلمان کی عبادت بڑھتی ہے. اور کھانا نہ کھانا یا کم سے کم کھانا. روزے کے 3 وجوہ ایسے ہیں جن سے خود بخود تقوی پیدا ہوتا ہے. ایام معدودات جو گنتی کے دن ہے. ایک سال 365 میں سے 29 دن یا 30 نکالیں، گنتی کے دن تو ہے. ابھی رمضان شروع ہو جائے گا، ابھی ختم ہو جائے. 2-3 دن تک ذرا تفسیر میں پریشان ہوں گے لوگ کہ سحری ہو چکی ہوتی ہے، سویرے اٹھے ہوتے ہیں اور ٹائم پر تفسیر شروع ہوتی ہے. 2-3 دن کے بعد اللہ کی شان ہے، خصوصی قوت نازل ہو جاتی ہے اور سب لوگ بیدار ہو جاتے ہیں. یکدم جب روزہ شروع ہو جائے گا تو تعداد کم ہو جائے گی بظاہر. کچھ دنوں بعد یہ تعداد 3-4 گنا بڑھ جائے گی. کیونکہ رمضان شریف کا مہینہ تو قرآن کا مہینہ. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ اگر ہو تم میں سے کوئی بیمار یا سفر پر، اللہ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ بس وہ گنتی پوری کر لے دوسرے دنوں کی. بیمار آدمی ایسی بیماری جو روزہ نہ رکھ سکے، یا روزہ رکھے تو مرض بڑھ جائے یا ہلاکت موت پیدا ہو جائے. اور سفر مطلق سفر مبیح ہے جب سفر شرعی ہو. 48 میل انگریزی میل کے اعتبار سے کم از کم دور جا رہا، زیادہ کی کوئی حد نہیں. کیونکہ مرض زور شاید دوا کھانی پڑے، شاید اتنا لمبا بغیر کھائے پیے نہ رہ سکے. اور سفر میں بھی وہ فوائد موجود نہیں ہوتے. کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت صاحب نے حدیث یاد کی بہت. حافظ الحدیث امام حجت علی العالمین کے ان کے شیخ علی بن مدینی جن کے متعلق کہتے ہیں میں ان کے سامنے چھوٹا سا بچہ ہوتا تھا، مستصغرت نفسی الا عند علی بن المدینی. بخاری شریف ہوتا ہے. علی بن مدینی نے کہا افاقہ فقہ کیا ضرورت، واجب اتنی حدیث یاد ہو تو فقہ تو ویسے ہی آ جائے. علی بن مدینی نے کہا اچھی بات ہے. طب میں اور حکمت میں اتفاق ہے کہ زکام جو ہے یہ ام الامراض ہے. انا مسقوم اليوم هل يحل لي اللہ اصوم، آج مجھے زکام ہے، آپ دیکھ رہے ہیں چھینکیں آ رہی ہے، ناک بہ رہی ہے، آنکھیں سرخ ہو چکی ہے، جسم میں درد ہے، روزہ نہ رکھوں نزلے کی ہے. بخاری چپ ہو گیا. فرمایا اب یہ بیماری سمجھنا کہ مرض ایسا ہونا چاہیے جو مبیح للصوم ہو. اس مرض کے 2 وجہ ہونا چاہیے. نہ کھانے پینے سے یا تو مرض بڑھ رہا ہو یا مہلک ثابت ہوتا ہو تو روزہ افطار کرنا ضروری ہے، ورنہ نہیں. یہ فقہ ہے نا. پھر فرمایا انتقل من ہنا الی ہنا، میں گلشن سے لانڈی جا رہا ہوں، انا مسافر وہل یحل لی اللہ اصوم یوما، جائز ہے میرے لیے کہ آج روزہ نہ رکھوں. اس کے بعد امام بخاری نے عبداللہ ابن المبارک کی کتابیں دیکھنا شروع کر دی. شاہ انور شاہ کہتے ہیں انہ رأى الفقہ ولم يتحقق، بے شک فقہ دیکھا ہے لیکن ایسا نہیں ہے جیسے امام محمد اور ابن المبارک ہے. جس کا بہت بڑا علم ہو اور فقہ نہ ہو تو ایسا سمجھو جیسے سب کچھ ہے اور پیروں میں جوتا نہیں ہے، سر پہ ٹوپی نہیں، ادھورا ہی ادھورا لگے گا، ادھورا ہی. جیسے برتن ہے اور ڈھکن نہیں ہے. فقہ سے انسانیت کامل ہو جاتی ہے، تمام مسائل کی تتمیم ہو جاتی ہے. اس لیے پیغمبر نے فقہ کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی، بڑی تاکیدات فرمائی.